السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز دوستوں، ساتھیوں اور ماں بہنوں، اب تک ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی صورتیں سنی وہ مدنی صورتیں۔ مدنی صورتوں کا انداز بیان ایک گھر، ایک اسٹیٹ، ایک قانون، ایک قاعدہ، نظام زندگی، اسلامی نظام زندگی، ان تمام باتوں کی طرف توجہ دی گئی۔ اس کے بعد دو اہم ترین سورے ہیں، ایک سورۃ الانعام ہے، اس کے بعد والا سورہ سورہ اعراف۔ ان کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے کہ اب یہ مکی سورے، مکی سورے جب کہا جائے تو تین مضامین ذہن میں رکھیں آپ، انہی کو پھیلا کر جو ہے قرآن سمجھاتا ہے۔ ایک توحید، اللہ کی ذات، صفات، کمالات، اختیارات، تصرفات۔ یہ کیا بولے کہ اردو میں نہیں آتا، معلوم نہیں، سمجھ میں آتا۔ اللہ کی ذات اکیلی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا۔ اس کے اختیارات میں کیا ہے؟ ہواؤں کا چلانا، زمین دیکھے ایک چند لمحوں میں موسم کی تبدیلی، یہ صرف خدا کی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے ہماری دعاؤں کا قبول کرنا، اولاد کا دینا، رزق دینا، یہ سب اللہ کی قدرت میں، کسی اور کے اختیارات میں نہیں۔ یہی چیز کو مضبوطی سے بنایا گیا مکی دور کے اندر۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو اس کے بعد استقامت رہے۔ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن، دیکھیے رمضان کے دنوں میں ہماری سب کی کوشش یہی ہوتی ہے، خاص کر علماء کی، کم ٹائم میں قرآن کی تعلیمات آپ کے سامنے پیش تاکہ آپ جانیں قرآن کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیوی تعلیم کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، کرنا چاہیے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، اسلام بھی اس کا انکار نہیں کرتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کے لیے، ان کے جاننے کے لیے، ان کے معلومات کے لیے ہمارے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ حالانکہ اس مہنگائی کے دور میں تین چیزیں بہت سستی ہیں، یاد رکھیے۔ مسجد کا امام بہت سستا ہے، عربی مدرسوں میں 8 سال 10 سال پڑھ کے جو فارغ ہوتے ہیں وہ لوگ بہت سستے ہیں۔ اسلامی تعلیم سستی ہے آج دوسروں کے مقابلے میں، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ یہ حالات کے باوجود کئی لوگ اسلام سے دور ہیں، خاص کر جوان طبقہ۔ الحمدللہ اچھا بھی ہے، میں نہیں ان کو نیگلیکٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ کمپیئر کریں گے تو کیا ہے؟ اور قرآن چاہتا ہے کہ جب تک تمہاری اسلامی تعلیمات مضبوط نہیں ہوں گی، دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ سورۃ الانعام یہی مزاج کا سورہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ سورے کے تعلق سے دیکھیے، قرآن مجید کی کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں ہیں، 88 مکی سورے ہیں اور 14 مدنی ہیں۔ 88 مکی سورے، اس کے اندر کیا مزاج ہے؟ توحید، رسالت، آخرت، اللہ کو ایک مانو، پیغمبر کو پیغمبر مان کر ان کے طور طریقے کو اپناؤ، اور یاد رکھو یہ دنیا ختم ہوگی، ہماری زندگی ختم ہوگی، دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ تین ٹاپک کو قرآن پھیلا کر پیش کرتا ہے مکی صورتوں کے اندر۔ سورہ انعام کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے، تابعین نے لکھا ہے کہ اگر کسی اہم مقصد ہے، آپ کا پریشانیاں ہیں، بیک نشست میں اس کو پڑھے اور اللہ سے دعا کریں، یقینا اللہ تعالیٰ دعا اس کی قبول کرتا ہے۔ اس سورہ کے تعلق سے ایک اور بات آئی ہے، یہ پورا مکی سورہ مکے میں نازل ہوا۔ جب یہ سورہ نازل ہوا، 70,000 فرشتے روئے زمین پر تسبیح پڑھتے ہوئے آئے۔ اس سورے کو پڑھ کر دعا کریں گے تو یقینی بات ہے 70,000 فرشتے ہمارے حق میں جواب دیں گے۔ اس کے مضامین کو سمجھیے آپ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنی مثالیں دے کر کہ اللہ کو کیوں ماننا، اللہ کی حقیقت کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرے۔ زمین، آسمان، گردش ایام، یعنی دن بھر کا پھرنا، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان کی پیدائش، پھر موت، دوبارہ زندگی پر شک نہ کرو، اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے ہم، ذرا برابر شک نہ کرو۔ اگر آخرت کے بارے میں ڈاوا ڈول رہیں گے، پورے عمل غارت ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ہے اللہ نے جو نعمتیں پچھلی قوموں کو اقتدار اور نعمتیں، طاقتیں دی، ان اقتدار اور نعمتوں کے پانے کے بعد اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کرے، ان قوموں کو اللہ تعالیٰ جڑوں سے نکال کے پھینک دیا۔ زمین آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک صرف اللہ ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرو، صرف اسی کے آگے سجدہ کرو،
اسی کے سامنے جھکو، صرف اسی سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اس خوفناک دن کی تیاری کرو جہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، صرف تمہارے اعمال کام آنے والی ہے۔ اے انسانوں، اندھوں کی طرح زندگی مت گزارو، ذرا غور کرو، خدا کی کائنات میں دیکھو، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ میں دیکھو خدا کی قدرت کی کتنی نشانیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ سانس کا چلنا، نیند کا یا اعضاء کا چلنا، ایک ایک سانس کیسی ہوتی ہے، ذرا اپنی ہستی میں غور کرو، ہر طرف خدا کی نشانیاں تمہیں ملیں گی اور تم خدا کے قائل ہونا پڑے گا۔ اس کے باوجود قرآن کہتا دیکھیے، اس کے باوجود لوگ اللہ کو بھول کر دوسروں کی طرف شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل، ایک تماشا۔ کھیل تماشے کی مثال کیوں دے گئی؟ تھوڑی دیر کا رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کھیل ایک تماشا ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہے۔ اے نادانو، ہمیشہ رہنے والی زندگی کی تیاری کرو، جو فنا ہونے والی زندگی کے پیچھے اپنی صلاحیتوں کو برباد مت کر کے آخرت کو فراموش نہ کرو، وہاں کی تیاری سے بچنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، سب مل کے شکریہ ادا کریں۔ الحمدللہ 5 رمضان ہو گئے ہیں، 5 روزے ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ اٹینڈنس بھی بڑی اچھی ہے ہماری، خواتین کے اندر بھی ہے، آگے کیا ہوتا اللہ کو معلوم۔ اور خدا کرے کہ ہم جس ذوق سے، جس مقصد سے آ رہے، ہماری نجات ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائے، ہمارے مرتبات بلند ہو جائے، اس کوشش کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اللہ سے میری دعا ہے، اے اللہ ہمارے ہر قدم پر ہمارے مرتبات کو بلند فرما، ہمارے ہر قدم پر ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ جو کچھ سن رہے ہیں ہمارے لیے ہدایت کا سامان اور عمل کا سامان بنا دے۔ حضرات یہ سوروں کو بڑے غور سے سنیے، مضامین کو، بہت اہم مضامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو پیدا کیا، ہر قوم کے لیے ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا، اجل۔ انسان کا ایک وقت ہوتا ہے، قوموں کا بھی ہوتا ہے، ایک لمحہ ادھر ادھر نہیں ہوتی ہے جو وقت آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قوموں کو طاقتیں دی، سب کچھ دی۔ قرآن کہتا ہے 11ویں رکوع کے اندر 7ویں پارے میں، جو قومیں اللہ کی نعمت اقتدار سب ملنے کے باوجود، قوموں سے اپنے آپ میں بھی لیجئے، پہلے سے اب اللہ نے ہم کو کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے۔ پہلے سے بہت اچھے، گھر ہے، دار ہے، بچے پڑھے، پیسہ ہے، سب کچھ پہلے سے بھی اللہ نے یہ نعمتیں سب کو دیا ہے۔ جو قومیں عاجزی کی طرف کے ساتھ اللہ کی طرف نہیں جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مصائب و آلام میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ سمٹم کو سمجھیے، آج ہمارے لیے مصائب و آلام ہیں، اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہم فائدہ تو اٹھا رہے ہیں، جیسا اللہ کو یاد کرنا ہے ویسا یاد نہیں کر رہے ہیں، جیسا کہ آیت ابھی تلاوت کی گئی۔ ایک بات ہے اور ایک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اگر برباد کرنا چاہتا ہے، ہلاک کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے برکتوں کا نزول ان پہ پڑا دیتا۔ دیکھیے ہم بڑے خوش ہیں بھائی، رمضان میں بھی بہت پیسہ ہے، روزہ رکھو نکو رکھو، اللہ تو دے رہا نا بھائی، ہم چاہتے ہیں اللہ کے۔ یہ سمٹم ہے جب ہماری نعمتوں پر مگن ہو جاتے ہیں، رمضان جیسے رمضان کی بھی قدر نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچانک ان قوموں کو جڑوں سے نکال کے پھینکتا ہوں، پکڑنے موقع بھی نہیں ملے گا۔ یہ 2 سمٹم میں اپنے آپ میں جائزہ لیں۔ آج نعمتیں ملی ہیں، صحت ملی ہے، توانیاں ملے ہیں، بچے ملے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں، پیسہ ہے، یہ خدا کی نعمت ہے اور اس کا حق ادا نہیں کریں، نہیں معلوم کب یہ نعمتیں ہمارے سے چھین جائیں گی۔ اس کی قدر کریں ان سوروں کے اندر۔ قرآن کی عظمت کا اثر کن لوگوں پہ ہوتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کیوں نہیں ہوتا اثر۔ اس واسطے نہیں ہوتا ہے کہ خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں ہے، اس کی تیاری نہیں کرتے۔ جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں رکھتے ہیں، قرآن ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ کوشچن مارک ہے میرے لیے، آپ کے لیے، واقعی ہم کو اللہ کا ڈر ہے یا نہیں ہے۔ اے انسانوں ذرا غور کرو، بحر و بر میں، سمندی میں، خشکی میں،
تمام کام جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کے علم میں۔ اور ایک آیت آئی ہے تمام اختیارات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ کب کیا چاہے گا، کس کو دے گا، کیا دے گا۔ اولاد کے تعلق سے لوگ پریشان بدزن بھی ہو جاتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب دینا ہے ضرور دے گا، جب دینا ہے ضرور دے گا۔ مایوس مت، تو تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور انسان کو غور کرنا چاہے کہ مصائب و آلام میں اللہ کے علاوہ کون مدد تمہاری کرتا ہے۔ ایک مثال دے کر سمجھاتا ہے قرآن۔ صحرا میں چلے جاؤ اور جو ہے سمندر میں چلے جاؤ، تاریکی میں ہو جاؤ اور طوفان آ جائے، تمہاری کشتی ڈاماڈول ہو جائے، اور اس وقت پر اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ تم کو کوئی کنارے پہ لا کے نہیں دیتا۔ یہ خدا کی قدرت کی نشانی، یہ سوروں کا مزاج سمجھیے آپ۔ اللہ تعالیٰ توحید پرست بنانا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کے ہو جائیں اور شرک سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ آمین وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں۔ دوستو، ساتھیو، خاص کر نوجوان طبقے کے لیے میری اپیل ہے، قرآن کو سمجھا کرو، قرآن پہ تدبر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب غور و فکر کریں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے تو ہدایت ملے گی، سوچیں گے ہی نہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ آج دنیا میں انقلاب اگر لانا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمان نوجوانوں سے امید رکھتا ہے، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں الحمدللہ ہمارے نوجوانوں میں بڑی صلاحیتوں سے اللہ نے مالا مال کیا ہے۔ بڑی ذہین ہیں ہماری لڑکیاں، لڑکے بھی بڑے ذہین ہیں، اور یقین جانیے آپ کے بغیر اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اللہ آپ سے امیدیں رکھ رہا ہے، آپ قرآن سمجھیں گے، اسلام سمجھیں گے، یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی تقدیر کو آپ کے ہاتھوں بدل سکتا ہے۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے غور کرو، غور کرو، تدبر کرو۔ ایک ابراہیم کی مثال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، کس گھر میں پیدا ہوئے، کس خاندان میں پیدا ہوئے، کن حالات میں پیدا ہوئے، ملک کے کیا حالات تھے۔ وہ بھی سورج کو خدا ماننے لگے ایک وقت پر، چاند کو بھی خدا ماننے لگے، پھر تلاش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت سے مالا مال کیا، خدا کے نتیجے کو پہنچے یہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں، خدا کی ذات باقی رہنی ہے۔ انی وجہت وجہی اللہ کی طرف پلٹتے۔ غور کرو آخر ہماری زندگی کیا ہے، ہمارے مقاصد کیا ہے، ہمارا نظم العین کیا ہے۔ جب تک آپ کی زندگی میں یہ نہیں طے ہوں گے آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ محض لاپرواہی اور غفلت ہے ہمارے اندر، اس غفلت کو چھوڑو، لاپرواہی کو چھوڑو۔ قرآن آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے، آپ سے بنانا چاہتا ہے کچھ، کیا قرآن کے پیغام کو نہیں مانیں گے؟ آپ دیکھیں یہاں کہا گیا ہے رہنمائی صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی رہنمائی کو حاصل کرو، اللہ رہنمائی دے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے احکام کے سامنے سر جھکا دو، نمازوں کو قائم کرو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو جو اللہ کا غضب تمہارے قوموں کے اوپر اترنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ قرآن بڑی برکت کی چیز ہے، ماننے والی چیز ہے، زندگیوں کو بدلنے والی چیز ہے۔ انسانوں ذرا غور کرو، ذرا سوچو، پوری آیتیں مکی آیتوں میں سوچو، تدبر، تفکر، سوچو، تم سوچو۔ اللہ کا کام ہے وہ ہدایت کا دینا، سوچیں گے نہیں تو ہدایتیں کیسے ملیں گی؟ انسانوں ذرا سوچو، زمین و آسمان، پہاڑ، سورج کا طلوع غروب ایک مقرر وقت پر چل رہا ہے، کتنا سسٹمیٹک چل رہا ہے، یہ کوئی چلا سکتا ہے آخر؟ اس طرح غور کرو تم۔ انسانوں قدرت کی اتنی نشانیاں ہونے کے باوجود کہاں غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اس خدا کو چھوڑ کر کہاں بھٹک رہے ہو؟ اے انسانوں یاد رکھو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی سے مانگو، وہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی مرادیں پوری کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ ان آیتوں کے طفیل سے ہماری جائز مرادوں کو تو ہی قبول کرنے والا ہے، ہماری جائز مرادوں کو تو قبول فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ اہم آیتیں ہیں، ذرا غور کرو،
نوجوانوں، بار بار نوجوانوں کو خطاب کر رہا ہوں، کئی نوجوان تنگ آ کے غائب ہو جائیں گے، کیا پیچھے پڑ گئے ہمارے بول کے، لیکن زمانہ اور حالات ہمارے ملک کے جو ہونے والے ہیں، آئندہ جو حالات ہونے والے ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنا، یہ میرا درد ہے، میرا دکھ ہے، آپ کے سامنے پیش کرنا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعہ کے خطبے میں آپ کے لیے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ہدایت یافتہ بنا دے، اے اللہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکوں کو گمراہ دوستوں سے بچا لے۔ آپ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ آپ سے کیا امید چاہتا اسلام؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اے اللہ یہ ہمارا اور اسلام کا سرمایہ ہیں، سرمایہ ہیں۔ آپ کے اندر چینجز ہونا ضروری ہے تاکہ امیدیں، کیونکہ جو باطل طاقت ایک منظم طریقے سے ایجوکیشن سسٹم کالجز اور یونیورسٹیوں کے اندر جو لایا جا رہا ہے، آپ کو گمراہی کی طرف پھینکنے کی پوری کوششیں بن چکی، اس وقت پر ضروری ہے۔ اب دیکھیے ایک آیت اس میں سمجھنے کی دی ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ یہ آیت پہ غور کریے، سب لوگ کریں، نوجوان بھی کریں، ہم بھی کریں، اللہ کرے کہ یہ آیت بھی ہمیں سمجھ کے اٹھے تو ہماری کامیابی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کسی کو اپنا لینا چاہ رہے ہیں، ہمارا دوست بنا لے، اس قوم کو ہم چن لینا چاہتے ہیں نوجوانوں کو، اس کا سمٹم یہ ہے ہم ان کو دین اسلام کی روشنی دے دیتے ہیں، وہ دین کو سمجھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، قرآن سمجھنے پہ مجبور ہوتے ہیں، اچھائی کو سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، تب سمجھو کہ اللہ نے ان کو چن لیا ہے اور ان کے دلوں کے اندر ایک ریولیشن پیدا ہوتا ہے۔ دوسری وہی آیت میں پھر وہی آیت میں کہا گیا اللہ تعالیٰ جن کے دل خاصیت قلوبہم، اللہ تعالیٰ جن سے بیزار ہو جاتا ہے، پابندیاں اڑ جاتی اب سوچنے والے نہیں ہے، ان کے دلوں کو جو ہے سخت کر دیتا ہے، وہ بے ہودیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس میں انوالو ہو کر اپنے آپ کو جو شیطانوں کی طرف چلے جاتے ہیں، چاہے طریقے سے۔ یہ دونوں چیزیں آج سوچے ہمارے نوجوان، ماں باپ بھی سوچیے، اسکولوں میں کالجز کے اندر ہم بھیجتے تو ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ان کا مزاج کیا بن رہا ہے، ان کی ذہن کیا بن رہی ہے۔ اور یہ آیت آپ سوچو اس وقت پر، ان مبارک دنوں میں، ان مبارک ساعتوں میں یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے سوچو تو سچ ہم ایک اچھے بنیں گے، اللہ کے چہیتے بنیں گے، اللہ کا دین اپنائیں گے، اپنے گھر کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، ملک کے اندر۔ سوچو اللہ تعالیٰ آپ کو چن لے کے کہاں تک کہاں سے لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت یافتہ بنا دے، اور اے اللہ ہمارے دلوں کو سخت نہیں بلکہ قبول کرنے والا دل بنا، اثر لینے والا دل بنا، پیغام سن کر عمل کرنے والا دل بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں ان مقدس دنوں میں جو حالات ہمارے ملک کے نوجوانوں میں ہو رہے ہیں، اے اللہ تو ہی حفاظت کر سکتا ہے، ان کو ہدایت یافتہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام کے آخری رکوع میں کچھ اہم باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ مسلمانوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ کا کتنا احسان عظیم ہے انسانیت کے اوپر اور ہم پر بھی۔ اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، سارے انسانوں کا مذہب۔ قرآن صرف ہماری کتاب نہیں ہے، ساری انسانیت کی کتاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر آ گئے۔ ایک حدیث ہے، دیکھیے قرآن کو حالات پر رکھ کر غور کریے۔ موجودہ حالات پر جب تک آپ قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو قرآن کو لطف اندوز نہیں ہوں گے۔ پہلے حدیث سن لیجئے، پورے دور ملک کے حالات۔ مسلمانوں، تم کو ایک ایسے دور سے گزرنا پڑے گا، ایک ایسے دور میں جائیں گے، ایسا دور آئے گا، تمہارے حکمراں تمہارے خلاف ایسے قوانین بنائیں گے، اگر ان پر چلو گے گمراہیوں کی طرف چلے جاؤ گے، اگر انکار کرو گے قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک ایک لفظ غور کریے، ایسے قوانین تمہارے خلاف بنائیں گے
اس پہ عمل کریں گے تو گمراہی کی طرف جائیں گے، اگر ان قوانین کا انکار کرے تو جو ہے قتل کر دیے جائیں گے۔ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پیش کر رہا ہوں۔ حضرات دوستو، سورۃ الانعام 8ویں پارے کے 6 رکوع میں 10 باتیں دی گئی ہیں، اس پہ عمل کر لو تو نمبر 10 احکام دیے گئے۔ یہ 10 باتوں کو نوٹ کر لیے، ہم نکلے ہم یہاں سے۔ پہلی بات یہ کہی گئی ہے، اللہ کی ذات میں، صفات میں، کمالات میں کبھی شرک مت کرو۔ تم اللہ کے ہو جاؤ گے، اللہ کے ہو جاؤ گے، اللہ کی ذات کو پکڑ لو۔ نمبر 2، اللہ کو اگر خوش کرے ہیں، تمہاری زندگیوں میں کامیابیاں ہونا ہے، اپنے ماں باپ کو خوش رکھو۔ تم ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہو سکتا ہے، آپ کی عقل، آپ کی ذہنیت، آپ کے پیسے، آپ بڑے بڑے عہدوں پہ جا سکتے ہیں، بہت بڑی موٹی رقم بھی کما سکتے ہیں، آپ کی زندگیوں میں برکتیں اور سکون نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ نہیں رہیں۔ ماں باپ کا احترام کرو۔ قرآن نے تو ان کا اتنا بڑا مرتبہ بتایا ہے، سوچو۔ اب میں کو مجبوراً نوجوانوں کا نام لینا پڑتا ہے، مجبوراً لینا پڑتا ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ملا کے مت بات کرو، کہا گیا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ ہماری زندگی کی کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کی رضا، ماں باپ کی رضا۔ ماں باپ ناراض، اللہ ناراض، یہ دونوں چیزیں سمجھ کے لیے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، قتل سے بچو۔ اپنے اولاد کو رزق کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم سب کو بھی رزق دینے والے۔ نمبر 4، بے شرمی کے باتوں کے قریب بھی نہ پٹکو۔ بے حیائی، گندا پن، ننگا ناچ، ننگا لباس۔ گھر کے اندر ہمارے بچے ہمارے سامنے لباس پہن کے رہتے، ہم خاموش ہو جاتے۔ سوچیے کیا کیسا حفاظت کیا اسلام نے۔ آج کتنے نوجوانوں کی زندگیاں روز مرہ اخبارات میں آ رہے ہیں، دیکھیے آپ۔ کسی کی لڑکی نہ ہو، لڑکی تو ہے، کسی کی لڑکی کا قتل ہوتا ہے یا ریپ ہوتا ہے، گینگ ریپ ہوتا ہے، ہم افسوس کرتے ہیں وہ کسی کی بیٹی تو ہے۔ کیا حالات ہو چکے ہیں ہمارے۔ بے شرمی کے باتوں کے پھٹ نہ کرو۔ تھوڑی لذت کے واسطے ہمیشہ کا گناہ مت مول لو، ہمیشہ کا گناہ میں مت پڑو۔ نمبر 5، ناحق کسی کو ہلاک نہ کرو، کسی کو قتل کرنا آج کل بھی میں ذکر کرا تھا۔ نمبر 6، یتیم کی مال کی حفاظت کرو، اس کا خیال رکھو۔ ایک آدمی حضور کے پاس آتا ہے، کہتا ہے، شکایت کرتا ہے، میرا دل بڑا سخت ہو گیا اللہ کے رسول، کوئی نصیحت عمل نہیں کر رہی، کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرجی فمسا راس الیتیم، یہاں سے جا کسی یتیم کو تلاش کر، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیر، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ نمبر 8، فیصلے۔ نمبر 7، ناپ تول میں پورا انصاف کرو، لین دین میں، یہ بھی عذاب آئے گا، سورہ اعراف میں آ رہا ہے واقعہ۔ نمبر 8، فیصلوں پر اللہ سے ڈر کر فیصلہ کرو۔ رشتہ داروں کا اپنا وزن، اپنا بھاری بھرکم بتانے کے لیے فیصلے غبت کرو، خاص کر خاندانی فیصلے، تنازعات جو ہوتے ہیں، فیصلے اللہ سے ڈر کر کرو۔ نمبر 9، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ نمبر 10، آخری آیت یہ ختم ہوتی ہے، یہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، یہی صحیح راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی ابراہیم علیہ السلام کا مسلک ہے۔ اے انسانوں، اپنے زندگی کا نصب العین، اپنا ایم، پوری زندگی اس ایم کے ساتھ عبادت کرو، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، اے اللہ تیری رضا کے لیے ہے، تو راضی ہو گیا تو بس ہے، اس ایم کے ساتھ عبادتیں کرو۔ یہ اہم ترین سورہ ہم نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ اس سورہ کی بڑی برکتیں ہیں، ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما دے، ہماری تکلیفوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ کلیہ نصیب فرما دے،
جو مرحومین ہیں ان کو درجہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکوں کو ہدایت یافتہ بنا، ہمارے کمائیوں میں برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ جن کے شادیاں نہیں ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے شادیوں کے لیے مناسب رشتے اور سکون، اللہ سے ڈرنے والا خاندان نصیب فرما۔ اے اللہ برائیوں سے بچا۔ اے اللہ ہم سب کو، اے اللہ تو نے اچھی زندگی دی ہے تو اچھی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوئے ہیں۔ اے اللہ یہ سورہ کے پڑھنے کے بعد تو وعدہ ہے کہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اے اللہ ہم نے روزہ رکھا ہے اور تلاوت بھی کی ہے، اس سورہ کو پڑھا ہے۔ اے اللہ ہمارے جائز مرادوں کو تو پوری فرما دے، ہماری دعا کو قبول فرما۔ آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔